میرا نام رضوان ہے اور میں تقریباً 8 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. خود بھی کرتا ہوں, کاریگر بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں. اے میرے کبریا 400-500 بندوں کا جیسے لوگ کھانا بنواتے ہیں, اس میں دیر سویر بھی ہو جاتی ہے, بھوکے بھی رہ جاتے ہیں, تو اس کا گناہ ہمارے سر آتا ہے. اس کی آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ. آج کل شادی بیاہ میں جھوٹا کھانا بچ جاتا ہے, تو کھانا جو بچ جاتا ہے اس کو ہم نے ضائع کر دینا چاہیے یا کسی کو غریب کو دے دینا چاہیے. اس کی آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. تیرے حبیب کا اللہ 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 کریم آپ کو برکتیں دے. اب اس میں یہ کہ آپ نے جس ٹائم کا وعدہ کیا اور اب آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم پر تو پہنچیں گے نہیں, کھانا نہیں پہنچا سکتے, بول دو نا یار, وعدہ کر لو نا. پھر آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹہ لیٹ کر دیا. جیسے آپ کو پتا تھا کہ میں کھانا 10 بجے سے پہلے نہیں دے سکتا, لیکن آپ نے وہ گاہک کو پھنسانے کے لیے پتا ہے تب بھی جھوٹا وعدہ میں 8 بجے تک حاضر کھانا, تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا. اور اگر اس وقت کوئی ایسی نیت نہیں تھی, بلکہ آپ کو یوں تھا کہ 8 بجے تک تیار ہو جائے گا, اب کوئی وجہ ہو گئی اور لیٹ ہو گیا, تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. اور لوگ بھوکے نہیں رہیں گے, آپ ان کی فکر نہ کریں, اپنے پیٹ کا برا کوئی نہیں کرتا. نہ یہ گھنٹے 2 گھنٹے میں آدمی مر جاتا ہے. بھوک زیادہ لگے گی تو کھانا اور اچھا لگے گا, ٹیسٹ زیادہ آئے گا. اور بھی کوئی سوال کیا انہوں نے؟ ہاں, کھانا بچ جاتا ہے, اور وہ جس نے کھانا آپ سے لیا, آپ نے دے دی, تو اب یہ وہ بچا ہوا کھانا اسی کا ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ تم لے جاؤ تو آپ لے سکتے ہیں, ورنہ نہیں لے سکتے, جبکہ وہ پوری دیگ اس کو بیچی ہوئی ہے. یہ شاید مطلق سوال پوچھ رہے تھے کہ بچ جاتا ہے تو لوگ ضائع کر دیتے ہیں, تو ضائع کرنا چاہیے یا غریبوں کو دے دینا چاہیے؟ ہاں, ویسے کھانا جو کھانے کے قابل ہے اس کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ کھانا آپ اگر اس کے مالک ہے تو آپ بیچ بھی سکتے ہیں. اچھا, اس کو مطلب غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں, امیر کو بھی کھلا سکتے ہیں. اگر نہ غریب مل رہا ہے نہ امیر مل رہا ہے تو جانور کو بھی کھلا سکتے ہیں. بلی کھا لے, گائے کھا لے, بکری کھا لے, لیکن یہ گائے بلیاں یہ شاید بریانی نہیں کھائیں گی. بلی بوٹی کھائے گی اور گائے ہو سکتا ہے ڈبل روٹی کھا لے, یا وہ روٹی کھائے گی گائے میرا کھا لے, دوسری جو روٹی تندوری روٹی وغیرہ بریانی نہیں کھائے گی. تو ویسے چلتے آدمی کو بھی بانٹیں گے تو لے لے گا. آپ کے پاس شاپر ہونے چاہیے, کچھ تھوڑا تھوڑا بھر کے دیتے رہیں گے نا. یا اڑوس پڑوس میں تو لوگ ظاہر ہے وہ شادی کا کھانا تو ویسے ٹیسٹی ہوتا ہے, روز کہاں ملتا ہے آدمی کو, تو یہ شکریہ کے ساتھ قبول کیا جائے گا. تو سستی نہیں کرنی چاہیے. پھینکتے بہت مشکل سے پھینکتے ہوں گے یہ جو کاریگر, وہاں جو مزدور طبقہ, جو تقسیم کرنے والے, بیرے وغیرہ, یہ سب لے لیتے ہوں گے کھانا, تو ہول میں سے ناجائز بھی لے لیتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. بات وہ لینے جیسا ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ شاید اجازت نہ اجازت کے مسائل تو اپنی جگہ ہوتے ہوں گے, مگر لے جاتے ہوں گے جی ہاں, ایک تعداد. لیکن وہ کھانا جو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور ایک ٹب میں سارا ڈال دیا, اس کے تعلق سے ہم ویسے کہتے رہیں کہ ایسا نہ کریں, اور کوشش یہ کیجیے بلکہ پابند کر دیجیے اپنے جو بھی ویٹرز ہوتے ہیں, جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں, جو کھانا اٹھانے والے ہوتے ہیں, جو وہاں دوبارہ کچن تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے تھوڑا سا فالو کرنا پڑے گا کہ آپ پیچھے رہیں. میں ایک دعوت کے بارے میں نے دیکھا تھا کہ میزبان جو تھا نا, میزبان یہ بالکل ویٹر کے پیچھے, اور وہ یوں اٹھانے جائے, بھائی یوں نہیں اٹھاؤ, بھائی یوں اٹھاؤ, بھائی یوں اٹھاؤ, یار آپ اٹھا لو, یہ پلیٹ بچا لو, وہ پلیٹ بچا لو, یہ بوٹی بچا لو, یہ اس کا بچا لو, وہ بچا لو, یہ الگ الگ کر کے دو. تو اتنا پیچھے پڑنا پڑتا ہے. تب جا کر آپ ایک بار بول دو گے نا ویٹر کو کہ آپ یوں کر لینا, تو ویٹر کو یہ آتا نہیں ہے, یہ جو عموماً ویٹر ہوتے, کیونکہ یہ آپ کا بول دے گا جی, اور آپ بولو کہ میں بول کے چھٹا پڑا تو آپ چھٹے پڑے, وہ بھی چھٹا پڑا.
ان کا عادت ہی نہیں ہے یہ الگ الگ سب مطلب کہ اٹھانے کی. یہ تو یوں اٹھائیں گے, یوں اٹھا کے پلیٹیں یوں ڈال دیں گے ٹب کے اندر, اور یہ سارا ایک ہی جیسا جو سارا کھانا ایک جیسا ایک ہو جائے گا, رائتا بھی اس میں, بچی بوتل بھی اس میں, پھر وہ بعض اوقات کسی کام کا رہے یا نہ رہے. تو تھوڑا سا میزبان اوپر رہ جائے نا, یا اپنے 2-4 لوگوں کو, دوستوں کو, جاننے والوں کو کھڑا کر دے, کیا تھوڑا کھانا سنبھال لو, تو شاید یہ سینکڑوں کو یا 20 کو یا 50 کو کام آ جائے گا آپ کا کھانا. یہ تربیت نہیں ہوتی. اب جیسے کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہوگا, مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, نیازوں میں ایسا ہوتا ہوگا, وہ جو بھی کھانے پکتے ہیں جہاں سماجی اداروں میں ایسا ہوتا ہوگا, ہر جگہ یہ آپ جو فرما رہے نا یہ ہوتا ہوگا بالکل. یعنی کہ اعتکاف, جہاں اجتماعی اعتکاف ہمارے ہوتے ہیں, وہاں بھی اس طرح کا حساب کتاب ہوتا ہوگا کہ کھانا ضائع کیا جاتا ہوگا. جہاں جہاں کوئی قرنشا ہوگا اور وہ تربیت کرتا ہوگا, اور وہ جان پہ, جیسے وہ آپ نے ایک میزبان کی مثال دی جو کروڑوں میں ایک ہوگا, لاکھوں میں بھی نہیں, تو ایسا کوئی قرنشا ہو اور وہ پیچھے لگے, تربیت کرتا رہے, سمجھاتا رہے, تب بھی یہ ایسے عادی ہوتے ہیں کہ آنکھ بچا کر بھی انہوں نے نقصان کرنا ہوتا ہے. نقصان کرنے والے جو ہوتے ہیں, اتنی محنت کون کرے گا؟ تو یہ اگڑم بگڑم شبڑم سب کر کے وہ ایک ہی اس میں یہ پھینک وہ پھینک جھاگ چٹک کر کے چلے, بہت مطلب یہ کہ اثر نہیں کرتا. حالانکہ ایک ایک دانے کا حساب ہے. دیگ بھی صاف تو کبھی دیکھی نہیں ہے کوئی دیگ صاف کرتا ہو. دیگ میں کھانا کچھ نہ کچھ تو بچا ہوا ہوتا ہے, چپکا ہوا ہوتا ہے, دانے وغیرہ. ابھی ہاتھ ڈال کے کون ایک ایک دانہ نکالے گا؟ تو کوئی اس کی محنت کرتا نہیں ہے. اس طرح اس میں سالن یا دال پکی ہوئی ہے دیگ میں, وہ بھی بہت ساری چپکی ہوئی ہوتی ہے, چپکی بھی ہوتی ہوگی, اور یہ اس طرح دھونے میں چلا جاتا ہوگا. گھروں میں بھی یہی حال ہے, بہت سارا بچا کچا کھانا اس طرح ڈسٹ بین میں چلا جاتا ہوگا. پیالہ سالن ہے, پیالہ یوں کر کے انڈیلا, تو اب ظاہر ہے کہ بہت سارا دیواروں پہ شوربا ہے, وہ واپس جمع ہو جائے گا نیچے, یہ چلا گیا دھونے کے لیے. یہ واپس ایک ایک نٹھارے وہ یوں کر کے کون نکالے گا؟ الیاس قادری نکالے گا. ہاں میں نکالتا ہوں الحمدللہ. تو میرے ہاتھ میں کوئی اس طرح کا آتا ہے نا حساب کتاب, تو میں الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک قطرہ بھی یا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو. آدھا دانہ بھی نہیں, چوتھائی دانہ بھی نہیں. کڑی کڑی بھی اٹھانے کی میری عادت ہے. جب میں کہتا ہوں دیر بھی لگ جاتی ہے, لیکن ہڈی میں یہ چلا گیا, وہ زیرہ چلا گیا چپکا ہوا, دانا آدھا ادھر گھسا ہوا ہڈی میں, تو نکالو بھائی. کس سے نکالوں؟ تو کوئی نوکدار ہڈی ڈھونڈو بھائی, اس کو اٹھایا, اس سے نکالا. یہ اس طرح کی میں جب یہ اپنے گھر میں اس طرح ہو سکتا ہے. عوامی جب بیٹھتا ہوں تو اس وقت بعض اوقات اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور نمازوں کے بعض اوقات ٹائم ہو جاتا ہے, اذان یہ وہ, تو اس طرح بہرحال ایک ذہن ہے میرا. پاپا کھایا تو اس کے بھی شر کر کے وہ چاروں طرف اس کی فوار برسا دی, اسپرے کر دیا اس کا. نہیں, پاپے کا بھی ایک ذرہ گرنا نہیں چاہیے. یہ تو ایک فن ہے. باقی اچھا بھلا آدمی پاپا کھائے گا, اور وہ اگر ذرے ضائع نہ کرے تو یہ بہت مشکل ہے. یہ اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے کہ حتی الامکان پاپے کا بھی ذرہ نہ گرے. ڈبل روٹی کھائی تو اس کا بھی ذرہ نہ گرے, گرا تو پلیٹ میں گرے, پھر بھی گر جاتا ہے تو اس کو چن لے. حتی الامکان جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو چنتا چلا جائے, اور نکالنے کا بھی انداز ایسا ہو کہ وہ گرے نہیں. بعض اوقات نکالتے بھی نا پاپے وغیرہ تو شنو بہت سارا گر جاتا ہے. ذرا ہر چیز میں مطلب ہمارے یہاں بے پرواہی ہے, اور مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے, اور پرواہ نہیں ہوتی کسی کو. جنرلی طور پرواہ نہیں ہوتی. پھل کا موٹا چھلکا ہوتا رہے جس میں بہت سارا کھانے کا جو حساب کتاب ہے, کھانے کی چیز وہ بھی چھل کر وہ چلی جاتی ہے. ادھر سے ایک نوک کاٹیں گے, ادھر سے پونچھ کاٹیں گے, تو سر اور پونچھ بھی پھل کی کاٹتے ہیں, پھینک دیتے. حالانکہ وہ تھوڑا سا داغ ہوتا ہے, وہ جہاں سے پھل توڑتے ہیں نا شاخ سے, تو داغ ہوتا ہے. اس داغ کے لیے اتنا بڑا پیس کاٹ کے یوں پھینک دیں گے. آخرت کا حساب دیں گے کسے؟ اس کو بھی چھری کی نوک سے اگر ضرورت ہے نا اس کے وہ نشان نکالنے کی بھی, تو چھری کی نوک سے ہم نکالیں گے نا, بیچ میں سے گول دائرہ کر کے تو نکل آئے گا.
اچھا بڑا نکالو کوئی بات نہیں, تو پھر چاروں طرف اس کے کھا لو. اب وہ جو پھینکنے کا جو بچ گیا اس کو پھینک دو. پر یہ اس کے لیے بس قدرتی طور پر وہ ذہن بننا چاہیے, اور وہ کسی کسی کا ہوتا ہے, عام طور پہ یہ ذہن ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ کہ تکلفاً بنایا جا سکتا ہے, سمجھانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کوشش